ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے دیوبندیوں کے ایسے جاہل مولوی اور مناظر جن کے پاس نہ عقل تھی نہ علم تھا۔ ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اندھوں میں کانا راجا تھے۔ ان کا نام طاہر گیاوی ہے۔ یہ جناب تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن ان کے ویڈیوز اب بھی غلاظت آرائیاں اور گمراہیاں پھیلا رہی ہیں۔ ان کے ویڈیوز کو کئی دیوبندی اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے اپنی اپنی دال روٹی کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے ہر ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی جہالت و حماقت کو لوگوں کے سامنے لا کر ان کی حقیقت سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ اس دیوبندی وہابی کی گمراہ کن ویڈیوز کا جواب آپ کو کہیں ملے نہ ملے، ہمارے اس رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر ضرور ملے گا۔ ہمارے اس چینل پر طاہر گیاوی کے نام سے باضابطہ ایک پلے لسٹ ہے جس میں ان کی ویڈیوز کا تحقیقی جائزہ لے کر ان کی عیارانہ، مکارانہ، جاہلانہ بلکہ احمقانہ حرکتوں کو تشت ازبام کیا گیا ہے، جسے ہر ایک تحقیق طلب اور متلاشیان حق کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں طاہر گیاوی وہابی کی اس ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی جہالت و حماقت کو آپ کے سامنے کھول کر رکھنے والا ہوں، اس لیے ویڈیو اخیر تک دیکھیں تاکہ ہر بات آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، ورنہ اگر آپ کہیں سے ویڈیوز دیکھیں گے تو کچھ کا کچھ سمجھ لینے کے بعد بات بننے کے بجائے بگڑنے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیے اور ویڈیو کو ابھی ہی لائک کر دیجئے، کیونکہ بعد میں آپ ویڈیو لائک کرنا بھول جائیں گے، اس لیے ابھی ہی لائک کر کے آپ اپنی موجودگی کا نشان ہمارے اس چینل پر چھوڑ دیں۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو آئیے سب سے پہلے طاہر گیاوی وہابی کیا کہہ رہے ہیں اسے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف چلیں گے۔ ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج پھر ایک مسئلہ اگر آپ پسند فرمائیں تو فتاوی رضویہ یہاں موجود ہے۔ اس دن تو میں نے اپنے نوٹ سے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دی تھی، اور آج یہاں فتاوی رضویہ موجود ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرما کے گئے ہیں۔ اب یہ ادنا حضرت لوگ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو درست بتاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مجھے لگتا ہے کسی نے طاہر گیاوی کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا دنیا میں ہے ہی نہیں، یا خود طاہر گیاوی ہی کو یہ بد فہمی ہو گئی تھی کہ مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، اور یہ مرض تقریباً سارے ہی دیوبندیوں میں پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے علم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے جتنا شاید شیطان مردود نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن باتوں یا مسئلوں تک ان دیوبندیوں وہابیوں کی رسائی نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ اپنی کم علمی اور قلت فہم و فراست کا اعتراف کرے، یہ لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی غلط ہے، یہ فتویٰ ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، طاہر گیاوی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے فتاوے اعتبار کے قابل نہیں ہے، ان کی تحریر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اوٹ پٹانگ بولتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سوچئے انہوں نے کتنی کتابیں پڑھ لی تھیں کہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے تمام علماء و فقہاء اور محدثین و مفسرین کی تمام کتابیں پڑھ لی تھیں؟ اگر پڑھ لی تھیں تو یہ دعویٰ اپنی جگہ درست ہوگا، مگر یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اکثر دیوبندیوں کو یہ بد فہمی ہے کہ میرے اتنا کسی نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے جو بات ان کی عقل اور ان کے علم میں نہیں ہوتی ہے، بالخصوص مخالف جماعت میں سے کسی عالم کی کوئی بات ایسی ہے جو ان لوگوں کے لیے نہیں ہو، تو پھر ان دیوبندیوں وہابیوں کے دعوے اور ان کی جہالت و حماقت اور اچھل کود دیکھیں یقیناً قابل دید ہوتی ہے۔ چلیے اب طاہر گیاوی وہابی کیا سنا رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف سے، وہ پہلے سنتے ہیں، اور پھر دعویٰ کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی سنیں گے، اور ان کی کیسے جہالت و حماقت آپ کے سامنے آتی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد اول، اور یہ ہے مسئلہ، سن لیجئے ان کے ہاں مسئلہ مسائل کیسے کیسے ہیں۔
فتاوا رضویہ جلد اول صفحہ 455 پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں. اس سے برکت ہوتی ہے. اس وقت شادی بیاہ کا سیزن نہ ہے تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنے کے لائق ہے. جب شادی کر کے دلہن کو گھر لائیں آپ تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کے پاؤں کو دھلیں. اب پاؤں کو دھلیں تو زمین میں پانی نہیں گرنا چاہیے, کسی برتن میں پاؤں دھلیں تب نہ پانی جمع رہے گا. اس کو چھڑکیں گے آپ, ایک آدھ گوشے میں نہیں, چاروں طرف چھڑکنا ہے. دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں. اس سے برکت ہوتی ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے برکت ہوگی, اور دوسری بات اور بتا رہے ہیں یہ پانی بھی قابل وضو رہنا چاہیے. اور یہی پانی نہیں, وضو کے لیے کیسا کیسا پانی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. محترم سامعین کرام, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دلہن کے پیر دھونے والی بات عقل کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف؟ اور کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے یا انہوں نے کہیں اس کو پڑھا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں. اب جو دیوبندی زندہ ہیں, کیونکہ طاہر غیابی تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں تو ان کو رہنے دیجئے, لیکن جو دیوبندی زندہ ہیں ان دیوبندیوں کو چاہیے کہ واضح کرے کہ فتاوا رضویہ شریف میں موجود یہ بات خلاف عقل ہے یا خلاف شریعت ہے. سامعین کرام, آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بات نہ تو خلاف عقل ہے اور نہ ہی خلاف شریعت. ہمت ہے تو کوئی دیوبندی اسے غلط ثابت کر کے دکھائے. سامعین کرام, آپ نے ویڈیو میں جیسا کہ دیکھا کہ جب طاہر غیابی نے یہ مسئلہ اپنے مجمع میں سنایا تو سب لوگ ہنسنے لگے, اور طاہر غیابی نے کیا کہا کہ کیسا کیسا مسئلہ ان کے یہاں ہے. آپ سوچئے لوگ کس بات پر ہنسے ہوں گے. میرے خیال سے صرف اس بات پر ان لوگوں کو ہنسی آئی ہوگی کہ دلہن کا پیر دھو کر گھر کے کونوں پر ڈالنا یہ مستحب ہے اور اس سے برکت ہوتی ہے. اس بات پہ لوگوں کو ہنسی آئی ہوگی اور تعجب بھی ہوا ہوگا. اگر میں صحیح ہوں تو دیوبندیوں کو رونا چاہیے. کس بات پہ؟ وہ اس لیے رونا چاہیے کہ ان کے یہاں تو اشرف علی تھانوی کا پیر دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے. جی ہاں, یہ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 113 پر دیوبندیوں کے مولوی صاحب لکھتے ہیں واللہ العظیم. جیسا کہ آپ دیکھ لیں, اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہوا ہے واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے. یعنی اشرف علی تھانوی کے پاؤں دھو کر پینے والے دیوبندیوں وہابیوں کو آخرت میں اسی پاؤں دھو کر پینے کی وجہ سے نجات ملے گی. اب آپ بتائیں کون سی بات غلط ہے؟ دلہن کے پیر دھو کر گھر کے کونوں پر ڈالنے کو مستحب بتانا اور اس سے برکت کا ہونا, یا اپنے مولوی کے پیر دھو کر پینے کو آخرت میں نجات کا سبب یعنی ذریعہ بتانا کیا غلط ہے؟ فیصلہ آپ خود ہی بہتر کر سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوا رضویہ شریف میں جو یہ بات لکھی ہے وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو بس نقل کیا ہے. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات فتاوا رضویہ شریف سے بھی پہلے کس کتاب میں درج ہے؟ آئیے آج آپ یہ بھی جان لیجئے. اس کے لیے میں کچھ بتاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. جو آپ مذاق کر رہے ہیں نا, اب یہ دیکھیے میرے سامنے کتاب ہے. اب یہ پاکستان میں نہیں چھپی, انڈیا میں بھی نہیں چھپی, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے نہیں چھاپی, مولانا الیاس قادری صاحب نے نہیں چھاپی. اچھا, اب یہ کتاب جو ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی لکھی ہے. مفاتیح الجنان اس کتاب کا نام ہے. اس کا صفحہ نمبر 524 اور 525 ہے. اب اس مفاتیح الجنان کے لکھنے والے جو ہیں یعقوب بن سید علی 931 ہجری میں ان کا وصال ہے. اب انہوں نے کیا لکھا ہے, وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا, کہ یہ بات سنت میں سے ہے. وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا, کہ شوہر اس بیوی کے پاؤں کو دھوئے. اور پھر آگے انہوں نے ساری بات لکھی ہے, اس کو گھر کے کونوں میں چھڑکے, اس سے برکت ہوگی. اب لگاؤ اس پہ فتویٰ, 500 سال پہلے کی کتاب ہے, اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟
تو سامعین کرام، معلوم ہوا کہ جس بات کو طاہر غیاوی وہابی نے کہا کہ کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی سو برس پہلے کی کتاب میں وہی بات درج ہے، جہاں تک دیوبندی مذہب کا کوئی مولوی، کوئی مفتی نہیں پہنچ سکے، ورنہ کہیں کسی دیوبندی مولوی مفتی نے تو اس کا ذکر کیا ہوتا۔ میں نے دیوبندیوں کے فتوے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں بھی انکار ہی ملا۔ خیر، طاہر غیاوی کی جہالت کا جواب تو ہو گیا، مگر اب ان کو ان کے گھر کا راستہ بھی دکھانا ضروری ہے، تو وہ بھی دکھائی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب بہشتی زیور، جو دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کے 7واں حصہ کے صفحہ نمبر 9 پر، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس پر شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، اس کا منہ اور دونوں ہاتھ کونی سمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانوں اور استنجا کا مقام دھلوا کر پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈال دو جس کو نظر لگی ہے، انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ یعنی اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر طاہر غیاوی کو نظر لگی ہو اور شبہ ہو کہ اس کی بیوی کی نظر لگی ہے، تو اس کی بیوی کے ہاتھ پیر منہ دھو کر اور پیشاب پاخانہ والے مقام کو دھلوا کر طاہر غیاوی کے سر پر ڈالا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی شفا مل جائے گی، یہ اشرف علی تھانوی نے کہا ہے۔ تو دیکھ لیا سامعین، خود ان کے گھر کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے مولوی کے پیر دھو کر پیو اور آخرت میں نجات پاؤ، نظر لگے تو ہاتھ پیر منہ اور پیشاب پاخانہ والی جگہوں کو دھو کر سر پر ڈالو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کے اپنے گھر میں اتنی خباثت و غلاظت ہے، مگر منہ اٹھا کر چلے آئیں گے فتاوی رضویہ شریف پر جہالت جھاڑنے کے لیے۔ اب دیکھیے آگے طاہر غیاوی کیا جہالت جھاڑ رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، لگے ہاتھ یہیں پر ہے، صفحہ 456 پر۔ حائض و نفسا نے، جس عورت کو حیض آ رہا ہے یا جسے نفاس آ رہا ہے، حائض و نفسا نے قبل انقطاع دم، خون کے منقطع ہونے سے پہلے یعنی خون چل ہی رہا ہے ابھی، بے نیت قربت غسل کیا، یہ پانی بھی قابل وضو ہے۔ اب سوچیے، یہ اعلی حضرت کی تحریر ہے، کوئی ادنا حضرت نہیں ہے۔ جس عورت کو حیض آ رہا ہے اور خون جاری ہے ابھی انقطاع دم سے پہلے، چونکہ اس نے قربت کی نیت نہیں کی ہے، اس لیے اعلی حضرت کا کہنا ہے کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوا، نیت قربت نہیں ہے، لہذا مستعمل پانی نہیں ہوا۔ تو جب مستعمل نہیں ہوا، استعمال شدہ نہیں ہوا، تو اس سے وضو کرنا، بیچارے بہت اونچے فقیہ تھے نا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی بچہ اگر پانی میں پیشاب کر دے تو وہ مائع مستعمل ہے؟ جس پانی میں پیشاب کر دیا گیا وہ مائع مستعمل تو نہیں ہوگا اصطلاح میں، لیکن کیا اس سے وضو غسل کر لیا جائے گا؟ تو اس کھوپڑا خراب کو کون سمجھائے کہ مائع مستعمل نہ ہونا پاک ہونے کی دلیل ہے؟ تعجب ہوتا ہے ایسا جاہل اور بیوقوف اور کھوپڑا خراب کو دیوبندی مذہب میں مناظر کہا جاتا ہے۔ یہ تو صحیح سے مولوی بھی کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ سامعین، چونکہ بحث ابھی چل رہی ہے، اس لیے اصل مسئلہ کا جواب تو آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، مگر یہاں صرف اس جاہل غیاوی کی اس جہالت کا جواب دے دوں کہ اس نے جو مائع مستعمل کے تعلق سے جہالت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کھوپڑا خراب کو کون سمجھائے کہ مائع مستعمل نہ ہونا پاک ہونے کی دلیل ہے، یعنی جو مائع مستعمل نہیں ہے وہ پاک نہیں ہے۔ اس پر کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر صرف ایک حوالہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے علم الفقہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 32 پر دیوبندی مذہب کے مولوی جناب عبدالشکور فاروقی لکھنوی لکھتے ہیں کہ باوضو مرد یا عورت جس کو نہانے کی ضرورت نہ ہو اور نہ جسم پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اور پھر نہائے تو یہ پانی مستعمل نہ ہوگا اور اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ معلوم ہوا کہ پاک صاف مرد و عورت کے جسم پر اگر گندگی نہ لگی ہو اور وہ نہائے تو اس کے نہائے ہوئے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا اور اس پانی سے وضو اور غسل درست ہوگا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ خود دیوبندی مولوی نے، مگر طاہر غیاوی اس کا انکار مذاق اڑاتے ہوئے کر کے
کیا اپنے آپ کو جاہل مطلق ثابت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایسا شخص مناظر کہے جانے کے قابل ہے؟ یہ تو مولوی بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مگر بات وہی ہے، اندھوں کے بیچ میں کانا راجا بن کر یہ بیٹھا ہوا ہے، جاہلوں کے بیچ میں جو منہ میں آیا بک رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، جبکہ ان کے گھر ہی کی کتاب میں اس کے خلاف اور فتاوی رضویہ شریف کے مطابق مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ دیوبندیوں شرم کرو شرم۔ جب خون جاری ہے اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ قبل انقطاع دم، تو اس کے بدن پر نجاست ہے نہیں ہے؟ کم سے کم اتنی بھی شرط لگا دیا ہوتا کہ فی الوقت جس وقت وہ غسل کر رہی ہے اس وقت خون کی آمد وقتی طور پر رکی ہوئی ہے، اگرچہ وہ حالت حیض ہی میں ہے، جسم پر اس کے کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، اور تب وہ پانی میں ڈوب جاتی یا پانی اپنے اوپر ڈال لیتی تو چلو اس کو مائع مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے طہارت کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ لیکن جب قبل انقطاع دم آپ کہہ رہے ہیں اور بدن کے خارج پر اس کے خون کے اثرات موجود ہیں، تو وہ خون نجاست کا خون ہے، نجس خون ہے، حیض نفاس کا خون ہے۔ جب وہ غسل کرے گی تو اس میں کسی قطرے کا اس میں دھل جانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، یقینی ہے۔ تو وہ نجاست اس میں چلی گئی تو وہ اب پانی پاک کہاں رہا؟ اب آپ نے صرف یہ سمجھا کہ بے نیت قربت کیا ہے، تو بے نیت قربت مقاربت بھی کر لو اور پھر غسل کرا کے وضو کر لو۔ اعلی حضرت کی فقہ نرالی ہے، یہ 52 علم کے بیچارے 72 گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں نا، سوچئے کہاں سے لایا؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ اور بڑی بڑی کتابوں کی عبارتیں پیش کریں گے، تو اس لیے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کا جو یہ جملہ ہے قبل انقطاع دم، اس پر نگاہ رہنی چاہیے۔ خون کے آنے کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوا ہے، تو جب خون کی آمد کا سلسلہ منقطع نہیں ہے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے پر خون کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ جب ظاہری حصے پر خون کا نجاست کا اثر ہے اور اب پانی وہاں سے گزرے گا تو وہ نجاست پانی میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی دوسرے فقیہ نے اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو وہاں قید لگا دی ہے کہ لیس علی ظاہر اعضائها نجاست۔ ان کی عبارت سے آپ کی عبارت میل نہیں کھاتی ہے، وہاں وہ شرط لگی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں حالت ایام میں ہوتی ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے خون کی آمد بند ہے، تو ابھی انقطاع دم یعنی طہر کی حالت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی جریان دم ہی مانا جائے گا، مگر ظاہر بدن پر کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں ہے۔ تو وہاں فقہا نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ بدن پر اور ظاہری اعضاء پر نجاست نہ ہو، لیکن خان صاحب نے اس بنیادی قید کو اڑا دیا، اور بنیادی قید کو اڑانے کے بعد بھی جریان خون کی حالت میں جسم دھلا ہے عورت نے اور حیض و نفاس کی حالت میں وہ عورت ہے، تو اس سے وضو کیا کرے اعلی حضرت؟ وضو کرے ویسے ہی، اور نماز میں اٹھا پٹک بینی کے ساتھ ویسے ہی کرتے رہے، وہ مسئلہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، انہوں نے جس طرح کی جہالت کی ہے اور جیسے بات کی ہے، اس طرح بات کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان باتوں پر غصہ تو مجھے بھی آپ ہی کی طرف بہت آ رہا ہے، مگر کسی طرح اپنے غصے کو ضبط کر کے اصل جواب دے رہا ہوں۔ طاہر گیاوی کا کہنا ہے کہ حیض و نفاس کے وقت خون کا وقتی طور پر بند ہونے کی قید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے فقہ کی کتاب سے فتاوی رضویہ شریف کے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی طاہر گیاوی وہابی کے جاہل ہی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کے گھر کی کتاب میں بھی بلا کسی قید کے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا گیا ہے، ان کے مولوی کی کتاب میں بھی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں، کتاب علم الفقہ حصہ اول صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 13،
حائضہ یا وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، خون بند ہونے سے پہلے اگر نہائے اور جسم اس کا پاک ہو تو یہ پانی مستعمل نہیں اور وضو اور غسل اس سے درست ہے۔ جاہل غیابی دیکھ لو، خون وقتی طور پر اس وقت آنا بند ہوا، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے، پھر بھی لکھا ہے کہ وہ عورت جس کا خون آتا ہے خون بند ہونے سے پہلے نہائے تو وہ پانی مستعمل نہیں، اس سے وضو اور غسل دونوں درست ہے۔ اب طاہر غیابی آپ اور آپ کی ساری دیوبندی ذریت حیض و نفاس والی عورت کے غسل کے پانی سے وضو اور غسل کرتے رہیں اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اٹھا پٹک کرتے رہیں۔ شرم کرنی چاہیے آپ کو جاہلوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہوئے۔ اب کیا کرو گے جاہل غیابی؟ آخر اتنی جہالت بھرے مجمع میں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ تو کم سے کم اللہ کا خوف تو ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو مرنا بھی ہے یہ یاد نہیں تھا؟ آخر اب آپ اپنی اس مکاری اور دھوکہ دھڑی کی سزا تو بھگت ہی رہے ہوں گے۔ دیوبندیوں، دیکھو اپنے مناظر کی مکاری اور جھوٹ کہ کیسے اندھوں میں کانا راجہ بن کر جھوٹ پہ جھوٹ اور مکاری پہ مکاری کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے۔ تو عورتوں سے پتہ جانے خدا جانے کیا خاص شغف ہے ان کو کہ نماز وضو کی حالت میں بھی یہ بیچارے بھولتے نہیں ہیں۔ جب سے دلہن کو بیاہ کر لایا ہے بس برکت ہی برکت میں لگے ہوئے۔ اس میں عورت سے شغف والی بات کہاں سے آ گئی جناب؟ اگر اس مسئلہ کو بیان کرنا عورت سے شغف کی دلیل ہے تو اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو عورت ہی کے خیال میں مکمل ایک کتاب بہشتی زیور کے نام سے لکھی اور اس میں ایسی ایسی شرمناک باتیں بھی لکھ دی ہیں جس کی کسی غیرت مند سے اس قسم کی کتاب میں ایسی امید نہیں کی جا سکتی ہے، مگر جس طرح آپ مناظر بننے کی خواہش میں بک بک کر کے اپنی مٹی پلید کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کو حکیم الامت دیوبندیہ بننے کا بڑا تیز شوق چڑھا تھا، اس لیے حکمت کے نام پہ وہ کچھ لکھ دیا جو عورتوں کے لیے لکھی جانے والی کتاب میں تو لکھنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک دو ردہ آج اور رکھ دیا ہے، دیکھیے بیچارے کتنی چیخ پکار کریں گے میرے جانے کے بعد۔ تو ایسے مسائل کے تو انبار ہیں، مسائل میں تو یہ بیچارے بالکل یتیم، علم فقہ سے کوئی ادنا درجے کا بھی مس نہیں ہے، لیکن یہ بکواس کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ معمولی چیزوں کے بیان کرنے کے لیے کئی 100 صفحے سیاہ کر ڈالیں گے۔ یہ فتاوی رضویہ دیکھیے، تیج و زخیم سی کتاب ہاتھ میں لیے ہوا اس میں بکواس کا انبار ہے۔ خدا کی قسم اگر صرف اس کی غلطیوں کو شمار کراؤں تو کئی راتیں ختم ہو جائے۔ اتنا موقع کہاں ہے کہ اس فالتو بکواس میں آدمی سر کھپائے۔ دیکھ لیں سامعین اس جاہل غیاوی کی بے غیرتی کہ خود ان کا اپنا حال یہ ہے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو مسائل میں بالکل یتیم اور علم فقہ سے کوئی ادنا درجے کا بھی مس نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت کیا ہے آپ جان چکے ہیں، اور ان کو جلن اور حسد ہے تو فتاوی رضویہ شریف کی ضخامت پر، اس لیے اس میں بکواس ہونے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ بکواس کرتے کرتے خود اس دنیا سے چل دیے، جس کی سزا بھی طاہر غیابی ضرور اپنی قبر میں پا رہے ہوں گے۔ اور پھر فتاوی رضویہ کے متعلق خدا کی قسم کھا کر غلطیوں کو شمار کرنے میں کئی راتیں ختم ہو جانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کا بیان کردہ ایک بھی مسئلہ فتاوی رضویہ شریف کا غلط نہیں، غلط ہے تو اس جاہل غیابی کا دیوبندی مذہب غلط ہے، غلط ہے تو اس کے ارادے غلط ہیں، غلط ہے تو اس کے کام غلط ہیں، غلط ہے تو ان کے طریقے غلط ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف تو جس شان کے پہلے تھے اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے مسائل کی باتیں تو ذرا آسان قسم کی ہے، چلو مان لیا جائے کہ غلط مسئلہ ہے، تو ایک آدمی نے غلط نماز پڑھ لی، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے وہ، لیکن عقیدے میں غلطی ہو جائے تو وہ مسئلہ تو ہلکا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے باب العقائد میں ان کا جب مواخذہ کیا ہے تو وہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے۔ خوب یقین جانیے کہ عقیدے کی غلطی اور گمراہی معاف نہیں ہو سکتی ہے، عمل کی کوتاہی تو معاف ہو جائے گی لیکن عقیدے کی گمراہی اور کجروی معاف نہیں ہوگی، اور خاص کر ایسا عقیدہ کہ جو قرآن کی آیات سے ٹکرا رہا ہے، جو احادیث سے ٹکرا رہا ہے، اس کے متعلق تساہل سے کام لینا یہ تو کسی ہوشمند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔
اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ صدر الشریعہ کے صاحبزادے لوگ بیچارے کہاں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، اور اعلی حضرت کے وکیل صاحب مفتی اعظم صاحب بیچارے کہاں غائب ہیں۔ وہ میدان میں آتے اور ذرا میدان گرم کرتے اور کتابیں پٹکتے اور حوالے دیتے تو میں کچھ ذرا منہ بھی لگاتا ان کو۔ میں تو اس لیے بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لونڈوں کو منہ لگایا جائے۔ ان کا بہترین علاج مولانا عبد المالک صاحب کے پاس ہے۔ مطلب یہ کہ طاہر گیاوی کی خواہش یہ تھی کہ میری جہالت و حماقت کا جواب حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ دیتے تاکہ ان کو مزید شہرت ملتی، مگر ان حضرات نے ان کو یعنی طاہر گیاوی کو منہ تک نہیں لگایا، جس کا طاہر گیاوی کو بہت ملال ہے۔ اس لیے درد کے مارے آخر کار اپنے درد کا اظہار، اپنے ملال کا اظہار کر ہی دیا، مگر افسوس بیچارے کو ان حضرات نے کسی بھی صورت میں منہ نہیں لگایا، کیونکہ یہ جاہل اعظم طاہر گیاوی اس قابل تھا ہی نہیں۔ خیر ناظرین و سامعین، آپ نے اس ویڈیو میں طاہر گیاوی کی جہالت و حماقت کے کرشمے اور ساتھ میں بکواسات بھی ملاحظہ فرمائے، اور اس کا دندان شکن جواب بھی ان کے گھر سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جس سے یقیناً آپ پر اس جاہل گیاوی کی علمی یتیمی اور فہم و فراست سے پیدل ہونے کا بخوبی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، اور یہی میرا مقصد تھا۔ تو اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنے لوگوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کو شیئر کیجیے، کیونکہ اس قسم کی ویڈیوز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کچھ محنت میں نے کر دی ہے، کچھ آپ بھی کر دیں تو بہت سارے سنی بھائیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان اور ان کے دل و دماغ میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔